شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. سرشار ہو کے عشق محمد کے جام سے، سرشار ہو کے عشق محمد کے جام سے، سرشار ہو کے عشق محمد کے جام سے، میں نعت پڑھ رہا ہوں بڑے اہتمام سے، میں نعت پڑھ رہا ہوں بڑے اہتمام سے، پہلے خدا کے نام سے پھر احترام سے، آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام سے. نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیں. ذکر شاہ بطحا کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر شاہ بطحا کی، ذکر شاہ بطحا کی محفلیں سجاتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بھی سب کو ہم بتاتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بھی سب کو ہم بتاتے ہیں. ہم چراغ ایمان کے ہر طرف جلاتے ہیں، ہم چراغ ایمان کے ہر طرف جلاتے ہیں، کفر کی جو ظلمت ہے ہم اسے مٹاتے ہیں، کفر کی جو ظلمت ہے ہم اسے مٹاتے ہیں. نام پر محمد ہم ہیں مصطفیٰ والے، دین کے تعلق سے ہم ہیں مصطفیٰ والے، دین کے تعلق سے، نام پر محمد کے جان تک لٹاتے ہیں، نام پر محمد کے جان تک لٹاتے ہیں. لا کے جب تصور میں روضہ مقدس کو، لا کے جب تصور میں روضہ مقدس کو، اور پھر ادب سے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ذکر شاہ بطحا کی محفلیں سجاتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بھی سب کو ہم بتاتے ہیں. محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے، محمد کے
پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، پڑی ہے کیا، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ نظام میں جیسا کہ ہر دور میں جب پریشانیاں آتے تھے عوام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیغمبر جب سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اولیاء کرام تشریف لانا شروع کیے۔ تو آج اولیاء کرام کے جو فیوز برکات، جو بھی ان کے نسخے ہیں، اس سے ہم مستفید اٹھا کے ہر پریشانی، ہر معاملے کا حل نکال سکتے ہیں، اور ہم آپس میں اتفاق سے، میرے پاس کچھ ہے یا صاحب کے پاس کچھ ہے یا کوئی، ہم آپسی اتفاقی طور پہ اس کا ڈسکس کر کے، آپس میں بانٹ کے ذکر اذکار کی جو بھی تعلیمات ہیں، اپن اتفاقی طور پہ عبادت کے ذکر اذکار کے محفلیں منعقد کرنا، مقصد یہ ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ انانیت یا ہمارے پاس ہماری کوئی دنیا تک بھی نہیں ہے یا دولت تک بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کہ ہم عوام کے جو آپسی جو پریشانیاں آ رہے ہیں، ان پریشانیوں کے وقت صوفیزم یا خانقاہی نظام یا بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ ایسے ٹائم پہ دعائیں کرنا، وظیفے پڑھنا، عبادت کرنا، اور اس معاملے میں اللہ اور رسول اور بزرگان دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا کوئی ہماری مددگار نہیں ہے، سرکار کی مدد سے ہم ہر پریشانی، اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے بھائی تنویر الدین صاحب بھی اس کا تفصیل بتائیں گے، دیکھیے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت اولیاء کرام بن گئے، مگر ان کو بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں رہی، اور ہم صوفیوں کو بادشاہت یا دولت سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد آپس میں مطمئن اور سکون کی زندگی رہیں، اور ہر قوم، یہ نہیں کہ مسلمان ہی نہیں، ہر قوم کے حق میں اپن دعا گو رہیں گے۔ خانقاہی نظام ہر ایک کے حق میں دعا گو ہے، کسی کے یہ خانقاہ میں ہر قسم کا اچھا برا غریب امیر سبھی وابستہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہی آنا، سنی آنا، یہ آنا، ویسا نہیں ہے۔ خانقاہ میں جو اللہ ہی اس کو جوڑتا ہے، جو خانقاہ سے جڑتے ہیں، تو جب جڑنے کے بعد مستفید ہو کے قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فیض پاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک چھوٹی سی محفل رکھیں، اس کے بعد کی دوسری محفل ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیدر میں بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، اور صاحب جب ٹائم دیں گے اپن رکھیں گے، اور آپ سب حضرات کا ہم بہت شکر گزار ہیں، اور بھی اور حضرات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو اور ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد گلبرگہ میں ہے، اورنگ آباد میں رکھیں، اور نادر میں بھی رکھنا، خندار کے لیے بھی بات کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ فاتحہ کا نذرانہ پیش کریں۔ الفاتحہ إلى سيد المرسلين خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روح سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وإلى أرواح سيد الشهداء سيدنا إمام حسين رضي الله عنه وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الفاتحة۔ اردو والے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم وہی لفظ ہم نے رکھا ہے۔ تاریخ اسلام میں ان 1400-1450 سال کے درمیان مسلمانوں نے بہت سے سخت ادوار کو دیکھا ہے۔ صرف رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد امام حسین کی شہادت ہے۔ اہل بیت رسول اللہ جو حضور کے دوش پہ بیٹھتے تھے، سواری کرتے تھے، رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لب مبارک کو بوسہ دیتے تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد دنیا چلتی رہی، حالات بدلتے رہے۔ میں
ٹو دی پوائنٹ چند باتیں عرض کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ اسلام، پوری تاریخ اسلام کا مشاہدہ کر لیجئے. کہ بادشاہوں نے، شاہان وقت نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی. سلطان التارکین حضرت خواجہ ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے. بادشاہت چھوڑی، فقیری اختیار کی. مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں کی مجاورت اختیار کی. جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے اور مکے میں بیچتے تھے، پھر اپنے مریدوں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے تھے. یہاں سینکڑوں مثالیں میں دینا نہیں چاہتا، 2-3 مثالیں کافی ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک مثنوی میں لکھا ہے کہ حضور غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو یہ ملک دنیا میں ایک واحد عجیب و غریب ملک یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں نے اللہ اکبر کی صدا بھی نہیں سنی تھی، اللہ کا نام بھی نہیں سنا تھا. جبکہ دیگر ممالک میں یہودی، نصرانی اور دیگر جو قومیں رہتی تھیں وہ اللہ کے نام سے واقف تھیں، لیکن یہاں کوئی نہیں جانتا تھا. جب غریب نواز یہاں تشریف لائے، تاریخ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، چند فقیر ساتھ تھے. آپ کی مادری زبان فارسی تھی، دینی زبان عربی تھی، ہندوستان کی زبان سنسکرت تھی. اور کمیونیکیشن کا کتنا بڑا گیپ ہوتا ہے. بہرحال آپ چند فقیروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہندوستان تشریف لائے. آنے کے بعد اجمیر کا انتخاب تھا، پہنچ گئے، ایک مقام پر بیٹھ کے سب سے پہلے جو اعتراض ہوا وہ راجا کو اعتراض ہوا. یہ ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اس کے خاصد نے کہا. آپ فرمائے ٹھیک ہے، اٹھ گئے. کہا کہ اونٹ یہاں بیٹھے رہیں. جب دوسرا دن ہوا، صبح اونٹ اٹھنا ہی نہیں چاہتے، چاہے کچھ کر لیں. بادشاہ تک بات پہنچی، اجمیر میں کبرام مچ گیا. یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ جاؤ کون فقیر ہے اس سے درخواست کرو، ریکویسٹ کرو. بہرکیف آپ کی اجازت سے اٹھ کے کھڑے رہے. پھر دوسرا واقعہ آنا ساگر کا ہوا. اس زمانے میں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ رشیا وغیرہ کے جو علاقے تھے، یہ تصور تھا کہ تالاب میں کوئی پانی نہیں نہاتا تھا. تالاب ناپاک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا. لیکن یہ غریب نواز کے ساتھ کے فقراء جا رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں رفع حاجت کے لیے، تو ان لوگوں کو سخت اعتراض ہوا. آپ نے کہا کٹورا پانی لے لیتے ہیں. جب ایک کٹورا لیا تو انا ساگر آ گیا. اس کو عربی اصطلاح میں خرق عادت کہتے ہیں. خاف، خیر رے خاف، خرق کے معنی پھاڑ دینا. جو عادت ہے فطرت کی، اس کے خلاف واقعہ پیش آنا. جیسے پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر جانا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے جو ہوا، تو خرق عادت ہے. تو خرق عادت کا جب ظہور ہونے لگا تو جو بادشاہ تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. بادشاہ جس پہ چلتی تھی وہ جادوگروں کی فوج تھی. جادوگر سامنے آ گئے بادشاہ کے ڈیفینس کے لیے. جب جادوگروں کی شکست ہوئی، بادشاہ کی سرکشی بڑھی. غریب نواز نے فرمایا کہ ہم نے غازی اسلام کے ہاتھ پر اس کو زندہ گرفتار کرا دیا. میں آپ کو مثال پیش کروں گا کہ فرعون کی بادشاہت تھی ایک زمانے میں. فرعون حاکم تھا، فرعون بادشاہ تھا، حکمران تھا. میں تفصیل سے آیا ہے. اللہ نے اپنے ایک نبی کو بھیجا. پہلا جو مقابلہ ہوا وہ فرعون سے نہیں ہوا، جادوگروں کو اس نے آگے بڑھایا. جادوگروں کی شکست قرآن مجید میں ہے. اس کے بعد فرعون کا غرق ہونا بعد میں آیا ہے. تو اب یہ 2 پوائنٹ کے بعد میں عرض کروں گا کہ ہر ولی، جیسا کہ غوث پاک نے فرمایا، کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے.
جو غریب نواز کا رول ہے وہ انبیاء کرام میں موسیٰ علیہ السلام کا رول نظر آتا ہے. جو شان انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی وہ اولیاء کرام میں غریب نواز کی شان نظر آتی ہے. یہ مامور من اللہ تھے. یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے. اللہ کی طرف سے مامور تھے. ان کو کوئی خاص حکم لگانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جدھر دیکھتے ایک نئی چیز ہو جاتی, جو بولتے وہ عمل میں آ جاتا تھا. وہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا تھے. اتنا ذہن میں رکھیے. اور آج تک یہ اب جو پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں اس سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. آج جو حکومتیں قائم ہیں وہ بھی جادوگروں کے قائم ہیں. آپ میری بات کی مجھ سے زیادہ تصدیق کریں گے. جب بادشاہ وہ زمانے میں تھے, اب بادشاہت کا نام بدل گیا ہے. اگر ہندوستان نہیں اور بھی دیگر جو مقامات ہیں, چاہے یہود بادشاہ رہے, نصرانی بادشاہ رہے, ان کے بھی جادوگر ہیں. یہودیوں کے زبردست جادوگر ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اب یہاں عرض کروں گا جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا, ہر شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. ایسا ہی جو حکومتیں آپ کو ہم کو نظر آ رہی ہیں, جو ظاہر میں حاکم ہیں, باطن میں کوئی اور کچھ بنا ہے. کفار مشرکین یہود نصارہ کے حکام اور جو بادشاہ ہیں یا صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کی پشت پناہی پہ جادوگر ہیں. جو مسلمان حکمران ہیں یا تھے, ان کی پشت پناہی پہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. اور جو بادشاہ اولیاء اللہ جن کی پشت پہ نہیں ہوتے ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں, گرتے رہتے ہیں. ایک پوائنٹ میں پیش کر دیا, اس کا ایک وسوسے کا ازالہ کر دیتا ہوں کہ صوفیہ کو مال و دولت اور حکومت میں ساجھیداری, حکومت میں حصے داری کا دعویٰ کبھی نہیں رہا. جب غریب نواز تشریف لایا, تمام ہندوستان میں اتھل پتھل ہو گئی. ادھر اس راجا کا راج ختم ہو گیا, ادھر وہ غازی اسلام آ گیا. اگر صوفیہ اولیاء اللہ کو حکومت کی خواہش ہوتی تو ہندوستان کے پہلے بادشاہ خواجہ خاجان خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے, نہیں ہوئے. آخری مثال درمیان کے نہیں دیتا. آخری مثال موجودہ ہندوستان کی جو آخری مسلم ریاست تھی وہ ریاست حیدرآباد تھی, اور اس کے بادشاہ کا نام نواب میر عثمان علی خان بہادر تھا. یہ کوئی دیکھی چھٹی بات نہیں ہے. ابھی بہت لوگ ہیں جو ان کو دیکھنے والے تھے. یہ نظام ڈائناسٹی کہلاتی ہے. جو پہلے نظام تھے, کیا ان کا نام نظام تھا؟ نہیں, ان کا نام نواب قمر الدین علی خان تھا. پہلے نظام, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں نظام, ان میں نہ کسی کے باپ کا نام نظام ہے, نہ دادا کا نظام ہے, نہ بیٹے کا نام نظام ہے. یہ نام کیسا پڑ گیا؟ مغلوں کے سپہ سالار, ایک گروہ کے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے نواب قمر الدین علی خان تھے. تمام ہندوستان میں آزاد ریاستیں قائم ہو رہی تھی. نواب قمر الدین علی خان سب سے آخر میں انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا. اس سے پہلے اورنگ آباد میں ایک چشتی بزرگ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے تھے. ان کی خانقاہ تھی. نواب قمر الدین علی خان ان کی خدمت میں پہنچے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں خود مختاری کا اعلان کرنا چاہتا ہوں, آپ کی تائید کی ضرورت ہے. یہاں ایک عرب, یہ لوگ بعض لوگ حدیث بتاتے ہیں, قول بتاتے ہیں. میں تحقیق نہیں کیا اس لیے میں قول کہتا ہوں. یہ ہے نعم الامیر, وہ بہت اچھا امیر ہے. علی باب الفقیر, جو فقیر کے در پہ پہنچتا ہے. وہ بئس الفقیر, وہ برا فقیر ہے.
اعلیٰ بابل امیر، جو امیر کے حاکم کے دروازے پہ جاتا ہے. یہ فخر الدین علی خان خود مختاری کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی فقیر ہے، وہاں کیا ہے، لیکن جانتے تھے، پہنچ گئے. حضرت نے اپنے خادم کو بلایا، خانقاہ میں جو کھانا پکتا تھا لنگر، بازو بلا کے پوچھا لنگر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا جی ایک بکرے کی ران ہے اور چند روٹیاں ہیں جسے کلچا کہتے تھے. بچھا دیے. فوجی آدمی تھا، بکرے کی ایک ران پوری کھا لیا اور دستر پہ جو روٹیاں تھیں 7 روٹیاں انہوں نے کھائی. 7ویں روٹی تھوڑی کھائے اور تھوڑی چھوڑ دیے. حضرت نے فرمایا کھا لو، تو بولے بس ہو گیا. اس کے بعد 7 بادشاہوں کی بشارت انہوں نے دی. نظام نواب امیر عثمان علی خان 7ویں بادشاہ تھے اور آدھی بادشاہت کے بعد اتار دیے. یہ کیا فقیر ہے. اگر آخری بادشاہ ہوتے تو نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہوتے یا ان کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تھا. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، اتنا کافی ہے. میں وہی الہی سے کہنا، نظام الدین سے کہنا کہ دلی خالی کر دیں. مرید گھبرا کے آئے اور معروضہ پیش کیا. آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے. پھر فرمایا جلال الدین بے مر تندر کشتی سر در گنگ، جلال الدین مر گیا، اس کا جسم کشتی میں اور سر دریا میں. بھتیجا سیر کو لے گیا، کشتی میں گردن اڑا دیا، سمندر میں دریا میں سر گر گیا. یہ کون، یہ ہو گیا اولیاء. حکومتیں کیوں پسند نہیں کیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ بھی کم ہے، اس لیے کسی نے پسند نہیں کیا. نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ صوفیہ کا کام اشاعت اسلام رہا. اشاعت دین کو پھیلانا. آج ہم خانقاہوں کے وارث، اولیاء کے وارث یا ان کا خون یا ان کے ماننے والے انحطاط کی وجہ سے دفاع کے موقف میں آ گئے. اشاعت مانے پھیلانا، ریچنگ، اور دفاع مانے ڈیفنس. ہم اشاعت کے کام سے دفاع کے موقف میں آ گئے. یہ کمزور موقف ہو گیا. اب آج بالکل پریزنٹ، آج ہندوستان میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور ساری دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے. آپ اگر اس پہ غور کریں تو دنیا داروں، نفس پرستوں اور حکومت کی طلب کرنے والے، چاہے کسی قوم کا ہو، ان کی وجہ سے حاکم اور اپوزیشن ہمیشہ لڑتا رہتا ہے اور قتل و خون ہوتا ہے. ہندوستان کے کئی حاکموں کا قتل ہوا، پڑوس کے کئی حاکموں کا قتل ہوا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. صوفیہ اس لیے اس جانب نہیں جاتے ہیں. اب ایسے موقع پر جبکہ ہندوستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایک معصوم بیچارہ راستے سے جا رہا، 150 آدمی مل کے مار رہے ہیں، اسکوٹر پہ جا رہا گھیر کے مار رہے ہیں. ریلوے اسٹیشن پہ 3 دن پہلے ریلوے اسٹیشن پہ اس کو ایک قاری احسان کو مارا گیا. میں آپ حضرات خانقاہوں سے وابستہ ہیں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں کوئی معاذ اللہ انگلش کا لفظ میں ڈکٹیٹ نہیں کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، سبمٹ کر رہا ہوں. آئی ہملی سبمٹ بیفور یو. یہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال کرنا چاہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، دین مکمل ہو گیا. کیا میرے آقا، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن پہ کوئی تعلیم نہیں دی، خالی چھوڑ دیا امت کو؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اس سچویشن پہ آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ آگے تشریف لائے ہیں صاحب، نہیں آئیے تشریف لائیے. اس کے ایمان کے متعلق میں نہیں بولتا، اس کو علم نہیں ہے بیچارے کو، لیکن حضور نے تعلیم دی ہے، حضور نے بتلایا ہے.
صوفیہ کا عمل کیسا رہا، کیوں رہا، حکومت سے کیوں بھاگتے رہے، بادشاہوں سے کیوں دور رہے۔ اتفاقی بات ہے کہ یہاں پہ سب اہل علم ہیں، سننے والے بھی لرنڈ لوگ ہیں۔ میں تحدیث نعمت، اللہ نے جو نعمت دی اس کے بیان کے طور پہ ہمارے پاس یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹریٹ دے تو وحید ملتانی صاحب بھی اچھے طرح واقف ہے، یونیورسٹی کے لوگ ہیں، وکیل صاحب ہیں۔ جب کوئی آدمی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سلیکشن سے پہلے پوچھتے ہیں جو آپ کا ٹاپک ہے یہ ریلیونٹ ہے کہ آج کی دنیا سے، اور دنیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ٹاپک پہ ریسرچ کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں نے سلطان محمد شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ریئر ملفوظات جو دنیا میں صرف 2 نسخے ہیں اس پہ کام کیا۔ پہلا چیپٹر ہے چند احادیث۔ تو کتاب شروع ہوتے ہی جو پہلی حدیث آئی ہے میں بڑا سوچتے رہا، یا اللہ، حدیث مل گئی، ریفرنسز مل گئے، محبوب الہی کے پاس تو تھا لیکن احادیث قدسی کے مجموعات میں وہ کتاب حدیث مل گئی۔ میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں، پھر صوفیہ کا کیریکٹر پیش کرتا ہوں، پھر ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا رول ادا کرنا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو حدیث آئی ہے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، حضور ایسی حدیث فرمائیں جس میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ عز وجل یقول انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، انا مالک الملک ومالک الملوک، قلوب الملوک بیدی، وان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکهم علیہم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوکهم علیہم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب، اذا فلا تشتغلوا انفسكم بالدعاء الى الملوك ولكن اشغلوا انفسكم بالذكر والتفزع الي اكفيكم ملوككم۔ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، انا مالک الملوک و ملک الملوک، دوسری بات میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، قلوبهم و نواصیہم بیدی، ان کے قلوب اور ان کی پیشانیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اگر بندے میری اطاعت کریں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دوں گا نرمی اور رحمت کے ساتھ۔ اگر بندے میری نافرمانی کریں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو ان پر ناراضی اور عذاب کی طرف پلٹا دوں گا، تو وہ ان پر سخت ظلم و ستم کریں گے۔ جب ایسا ہو، حضور فرمائے جب ایسا ہو، یہ سچویشن پیدا ہو، تو محبوب الہی کی روایت میں لا تسبوا الملوک، بادشاہ کو گالی مت دو، لا تشتغلوا بسب الملوک، بادشاہ کو گالی دینے میں مصروف مت ہو جاؤ، ولکن توبوا الی، لیکن میری جانب توبہ کرو۔ دوسری روایت والی حدیث میں لکھا میں نے، فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو تم بادشاہوں کو گالی گلوچ مت کرو اور ان پر بد دعا کرنے میں مصروف مت ہو جاؤ، بلکہ میری جانب توبہ کرو اور ذکر میں اپنے کو مشغول رکھو، تاکہ تمہارے بادشاہوں کے معاملے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں۔ تو یہ پہلی حدیث آئی، میں ریلیونس ڈھونڈتا تھا، محبوب الہی ساتھ بادشاہوں کو پھٹکنے نہیں دیا، آخر ہے کیا معاملہ، کہ جس کو چاہے بادشاہ بناتے رہے، اتارتے رہے، بٹھاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ لاسٹ مثال میں نظام دکن کی میں کر دیا، کیوں نظام الدین اولیاء اورنگ آباد کی وجہ سے 300 گاؤں کے بعد ایک آدھ مسلمان کا گھر ہوتا تھا اور وہ آرام سے رہتا تھا،
لوگ اس کی عزت کرتے تھے، وہ لوگ اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی جان لیوا حادثہ آ جاتا، پیش آتا، تو امداد الہی اس کو پہنچ جاتی تھی۔ غریب نواز بحکم الہی تشریف لائے، آپ کی کرامات خارق عادات کا ظہور ہوتا رہا، اسلام پھیلتا رہا۔ لیکن جو مسلمان ہو رہے تھے وہ معمور من اللہ، ولی تو نہیں تھے، لیکن وہ کیسا بچ جاتے تھے؟ وہ بچنے کا طریقہ آپ حضرات سب موجود ہیں، جو میرے علم میں ہے میں سامنے رکھتا ہوں۔ اگر اتفاق آپ اس پہ کریں تو ہم مسلمانوں تک اس بات کو ہم پہنچ جائیں۔ تنویر الدین اپنے طور پہ، چونکہ میرے پاس کتاب بھی ہے، ریفرنس بھی ہے، میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کار خیر میں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، وہ تو بات الگ تھی، اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، حجر اسود سب مل کے اٹھا کے رکھے تو سب کو سعادت مل گئی۔ آج سب کو بچانے کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو آگے آ کے یہ بات سامنے رکھنی پڑے گی۔ میں ایک سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جو باعزت زندگی گزارتے تھے یا محفوظ زندگی گزارتے تھے، غریب نواز کیا سکھائے بغیر اس دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے؟ یہ تو ممکن نہیں، ممکن نہیں، بالکل نہیں۔ حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا، میری بات ایک آدھ پوائنٹ رہ گیا ہے، اس کے بعد آپ حضرات اس پہ اظہار خیال کریں گے، پھر ہم گرائے تھے، ہم یہ راؤنڈ ٹیبل ٹائپ جمائے تھے، لیکن کچھ بولنے کے لیے پھر سے ایسا ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، نہایت سفاک، سفاک، خون بہانے والے کو، کثرت سے خون بہانے والا، قتل کرنے والا، نہایت سفاک بادشاہ گزرا۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کام سے مروان نے وہاں بھیجا تھا۔ اتفاقاً ہوا یہ، اس کے پاس 400 گھوڑے حجاج کے پاس آئے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمائیے، یہ جملہ بہت خراب ہے مگر میں روایت ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حجاج نے کہا، فرمائیے، اپنے آقا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ حضرت صحابی رسول نے فرمایا، بخدا یقیناً میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرجہ اس سے بہترین چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے اور داد شجاعت دے، تو اس گھوڑے کا پیشاب، لیٹ، گوشت، پوست، خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے عمل میں ہوگا۔ پیشاب، لیٹ، آدمی کا نہیں گھوڑے کا، خون، چارہ، سب۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے، پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یہ نہ ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ تیسرا شخص ایک روایت میں ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے پالتا ہے، اپنی شان بڑھانے کے لیے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے، تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا دوزخ ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حجاج تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور غصے کی بھٹی تیز ہوئی کہ کہنے لگا، اے انس، جو خدمت تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا لحاظ نہ ہوتا، نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے بابت لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہیں معلوم نہیں آج میں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔
نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تم مجھ پر بری نظر ڈالے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیے، میں کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہوں۔ مولانا مفتی حسن الدین صاحب حدیث کا درس، فقہ کا درس دیتے ہوئے ان کی بھی سفید داڑھی ہو گئی، اب لال مجبوراً کی، میں نے کہا دونوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ تو مجھ پر بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ ان کلمات کی پناہ میں رکھتا ہوں، اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے اور نہ کسی شیطان کے شر کا اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا، تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت عاجزی لجاجت کے ساتھ کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجیے۔ اور میں تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں ہے، تیرے مرنے تک کسی کو نہیں سکھاؤں گا۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت آیا، ایک ابان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا، وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے، مگر آپ نے اس کو نہیں سکھائے۔ فرمایا، ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے، اسی طرح تو نے میری خدمت 10 سال تک کی، اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کر حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور روایت میں حجاج نے کہا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ حضرت انس نے کہا، نہیں۔ حجاج نے کہا، میں تمہارا بری طرح قتل کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تیری بات کا سچائی کا مجھے علم ہوتا تو میں خدا کے بجائے تیری عبادت کرتا، یعنی تو جھوٹا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مجھے یقین نہ ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھائی ہے۔ فرمایا، جو کوئی ہر روز صبح اس دعا کو پڑھے تو کوئی اسے قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا اور قابو نہ پا سکے گا۔ یہ دعا انس سے مشہور ہے۔ اتنی سادی دعا، اتنی سادی دعا۔ اب ہم بھی ہیبت کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نااہل کو نہ سکھاؤ۔ اب اہل نااہل سب کے سب چکی کے پاٹ میں پیسے جا رہے ہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ نیشنل لیول کے لیڈرز اپنی جگہ پہ سے ہل رہے ہیں، جھول رہے ہیں کہ کب کیا ہوگا۔ دعا یہاں موجود ہے، پریزنٹیشن پہ بھی چل رہی ہے۔ دعا آسان ہے، میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ و بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ العظیم رب العظیم والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ افتتح و باللہ ختمت و بقیامت، بسم اللہ اصبحت وعلی اللہ توکلت، بسم اللہ علی قلبی، بسم اللہ میرے دل پر، و نفسی میرے نفس پر، بسم اللہ علی عقلی و ذہنی میرے عقل پہ ذہن پہ، بسم اللہ، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ میری آل اولاد پہ میری مال پہ، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا اس پہ بسم اللہ، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الوافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، واللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل مما اخاف وحذر، میں جس سے ڈرتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ بزرگ ہے۔ اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میرے نفس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر کل سلطان، ہر سلطان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر کل شیطان مرید اور باقی شیاطین کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر کل جبار عنید ومن شر کل قضاء سوء، بری قضا سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں،
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. شیخ کریم اللہ شاہ جہاں باقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے. اس سے آگے یہ حدیث شریف میں اور آگے آیا ہے. وہ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدم بین یدی فی یومی ھذا الدین لیلتی ھذا اسراء و ساعتی ھذا اسلام شہری ھذا اس مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے بھیجتا ہوں. امامی میرے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پورا قل اللہ. دین سے دعائیں آئی ہیں اور مختلف لوگ دعائیں کرتے ہیں. یہ حضرت شیخ الادعیہ ہیں، سمجھے کہ شیخ الادعیہ، یہ ان کو لقب کے طور پہ سمجھے کہ میں بہرحال مختصر یہ کہ ہمارے پیر مرشد علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ روز بچوں کا مطالعہ کرتے ہیں، راستے میں جب بچے نکلتے ہیں ایک بندہ مارتے کتے کو، اور وہ کتا بھونکتا ہے تو بندہ مارنے والے کو بھونکتا ہے یا بندے کو پکڑ لیتا ہے؟ تو بندہ مارنے والے کی طرف متوجہ ہوتا. تو یہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، نادر شاہ نے گردنیں لٹکا دی تھی تو ہمارے اعمال کی شامت علماء کرام نے کہہ دیا تھا. تو آج شامت اعمال ما صورت کافر گرفت ہے. تو جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم کو ان کی بربادی کی دعا کرنی نہیں ہے، اپنی حفاظت کی، تو ہم کو مولا کی طرف رجوع ہونا ہے. اور مولا تبارک و تعالی کو تم پکارو. کہاں ہے؟ ارے آپ کے پکارنے سے پہلے وہ قریب ہے. کیوں کہ آپ تو گنگے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، تمہاری آواز جو آ رہی ہے مولا تبارک و تعالی کی. تو یہ کیفیت علماء کرام تشریف فرما ہے. بہرحال دعاؤں کے ذریعے، دعا کیا ہے؟ مومن کی ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار آپ کو عطا کر رہے ہیں اللہ تعالی. ہم سب کو اس ہتھیار سے استفادے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ پھر واپس اپنے ریوڑ میں شامل کریں. تو آج کا یہی حالات ہے کہ ہم کو احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے انٹروسپیکشن ضروری ہے کہ ہماری خانقاہیں، ہمارے علماء حقیقت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں. تو اسی انداز میں جو ہے جب وہ ریوڑ میں بھوکتے ہوئے شامل کراتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پھر رجوع ہوں، اور یہ حالات ہمیں اس طرف پھر راغب کرے. ان کلمات کے ساتھ میں تنویر خدا علمائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خانقاہوں کے نظام کا احیاء کے سلسلے میں جو آپ نے کوشش کی ہے حقیقتاً قابل تعریف ہے، اور ہم سب کو اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں. میں اس کو قرارداد کے طور پہ لکھا ہے. اس سے پہلے میں ایک ہدیہ آپ تمام کی خدمت کو پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نین اسما کے ساتھ، ہر اسم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اسی کے کلمات کی دہائی کے ساتھ ایک کتاب میں نے لکھی ہے. یہ ویب سائٹ پہ فری ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی نظر ہم کرتے ہیں. اور یہ اعمال نامہ طالب الہی 2 صفحے ہیں اس کے اندر، یہ کلرڈ 2 صفحے 2 غرض ہیں. اس کو میں نے ڈیفائن کیا. آج سے 100 سال پہلے، 100 سال تو 100 سال یا 110 سال ہو رہے ہیں، ایک مختصر رسالہ والد کرام نے لکھا تھا، تنظیم الاوقات فی سائر الیام. تو یہ حالات جو ہیں اس میں سب لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک خاص بات آپ نے لکھی، ایک دعا ہے. فرمایا کہ یہ دعا ہر متقی مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے. میں عام اجازت دے رہا ہوں، اور یہ کلمات ہم پڑھیں گے تو بولیں گے یہ بہت ہی جلالی ہے،
حفاظت کی دعا، اپنی اور اپنے اہل و عیال وغیرہ کی حفاظت کے لیے یہ دعا کم از کم 70 مرتبہ پڑھی جائے. یا قہار بے قہری کا، قہر کا بے قہری کا، یا قہار لا یطاق انتقام ہوا. قہر کہتے ہیں غلبے والے کو. اے بڑے غلبے والے، تیرے غلبے کی قسم، تو ہی غالب ہے اپنے غلبے قہر سے. اے بڑے غلبے والے، جس سے انتقام کی کسی میں طاقت نہیں، نہ اس میں بدعا ہے نہ دعا ہے. یہ صرف اللہ کی ایک حمد و ثنا ہے. اس کو کم از کم 70 مرتبہ. تو یہ کتاب 1913 میں مدرسہ صوفیہ قائم ہوا اور 2013 میں 100 سال ہو گئے. اب یہ اور 8 سال بڑھ گئے. یہ کتاب اور یہ میں آپ کی نظر کروں گا. اب میں قرارداد، اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے ہم ضرور کر دیں گے. قرارداد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مورخ 1 ستمبر 2019 مدرسہ صوفیہ کے الاسماء الحسنی ریسرچ سینٹر حیدرآباد کے زیر اہتمام خانقاہ علمی و مشاورتی اجلاس بمقام اردو مسکن خلوت روڈ موتی گلی حیدرآباد منعقد ہوا، جس میں موجودہ ہندوستان میں صوفیہ کی رول کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی. کنوینر اجلاس فقیر کا نام ہے سنگر الدین خدا نمائی نے یہ تجویز پیش کی کہ آج کل موجودہ ہندوستان کے شہریوں میں قانون کی حکمرانی کا احترام اور خوف کم ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو مختلف محاذوں پر خوف و ہراس، جان مال، عزت آبرو، املاک کی حفاظت کے علاوہ ان سب سے زیادہ عزیز شے ایمان و اسلام کہا جاتا ہے، سب کچھ غیر محفوظ نظر آتا ہے. ان حالات میں صوفیہ کرام کے وارثین کا فریضہ بنتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امت مسلمہ کو امداد غیبی، جسے امداد الہی کہا جاتا ہے، کے طریقوں سے واقف کرایا جائے اور ہر مسلمان تک پہنچایا جائے. اسی طرح یمن کے بادشاہ ابراہیم نے کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اٹھانے کے لیے فیل یعنی ہاتھیوں کی فوج کو لے کر لشکرکشی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ شریف کی چوکھٹ پر ٹھہر کر کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی کنڈی پکڑ کے رکھ کر دعا کرتے رہے. آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا رشک روانہ فرمایا. آپ کی دعا کو، آپ کی دعا دعائے حضرت عبدالمطلب کہلاتی ہے رضی اللہ عنہ. یہ آخری بے سر و سامانی کے موقع کی دعا ہے. آخری بے سر و سامانی کے موقع کی دعا ہے. اس سے ملک کے گوشے گوشے میں ہر مسجد میں اہتمام کرنے کی کوشش کریں. تمام سلسلوں کے لوگ اپنے اپنے مریدوں تک سے پہنچائیں. نفس پرستوں، دنیا پرستوں اور حکومت اور اقتدار کے بھوکے افراد کی وجہ سے ساری دنیا میں فساد عام ہو گیا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے. اہل سنت جماعت سے خارج ہو کر الگ الگ جماعتیں اور فرقے بنانے والوں نے گزشتہ 100 سال کی کوشش سے دعا کی اہمیت کو گھٹانے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں دعا کی عدم قبولیت پر یقین کو انہوں نے بڑھا دیا ہے. یہ اجلاس ہندوستان میں حضور غریب نواز اور سلطان مشاق نظام الدین اولیاء کے دوسروں کے طریقوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور اپنی اپنی مساجد اور خانقاہوں کے معاملات کو پھر سے زندہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب سے پہلے اسلام دشمنوں کے حق میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. یہ جملہ توجہ چاہوں گا. اسلام اور اسلام دشمنوں کے حق میں ایمان اور اسلام کی توفیق کی دعا کریں. جیسا کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے حق میں طارق پاشا نے جو پوائنٹ لکھا تھا، میں لکھا وہ چھوڑ گیا. جب بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور سروں کے مینار لگا دیے گئے، اس وقت صوفیہ نے وہ رول ادا کیا. انہی کے خاندان سے یہ مغل تیمور جو کتنے بادشاہ گزرے اسلام کے محافظ کے نکل گئے ہیں، آج جو سر فہرست اسلام دشمنی میں ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو اسلام کا محافظ بنائے. یہ حضور کی سنت ہے، ہم اس پہ عمل کریں. بدعا سے کیا ہونے والا ہے؟ ان کے حق میں ایمان اسلام کی توفیق کی دعا کریں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. عمر بن خطاب تاریخ اسلام کے 40 مسلمان ہیں. آج کے ظالموں کے حق میں ایمان اسلام کی دعا کی جائے. بغداد شریف میں ہلاکوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے سروں پر مینار لگا دیے تھے. صوفیہ کے طریقۂ اشاعت سے انہی کے خاندان سے محافظین اسلام پیدا ہوئے. تمام مغل تیمور بادشاہ اسی کی نسل سے تھے. دعائے حضرت انس رضی اللہ عنہ، مصباح اشرف اور رحیم یا عباد اللہ کو عام کیا جائے. سورہ فیل، سورہ قریش کی تلاوت اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو عام کیا جائے. صوفیہ کے نزدیک اشاعت اسلام اہم کام ہے،
اور آج دفاع اسلام عنوان کا وقت آ گیا ہے. دفاعوں کچھ اضافہ میں سنا چاہتا ہوں. وہ بکلیٹ بنا کے تقسیم کی جائے گی بھی؟ نہیں وہ تو ہاں اس میں ایک پوائنٹ جیسا آپ نے فرمایا کہ ہر جو اجلاس میں حاضر مشائخ خانقاہوں کے ذمہ دار ہیں اپنے اپنے جو تجربات ہیں یا ان کے پاس خاندان میں ہیں ایک جگہ جمع کر دیں. ہم چھوٹی سی بکلیٹ سارے ہندوستان کے لیے کہ ہم سب کی طرف سے ہم شکر ہیں جاری کر رہے ہیں ان کو پہنچائیں گے. یہ آپ کی جو 1913 میں قائم ہوا تھا. 2013 میں 100 سال ہوئے اور آج 2019 ہے. یہ 100 سال سے زیادہ اس کی سٹینڈنگ ہے. یہاں پر تزکیہ نفس کی تربیت نفس کی تعلیم دی جاتی ہے. کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں. اور دنیا میں جو لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف کیسا رجوع ہونا چاہیے وہ سکھایا جاتا ہے. اور محبوب الہی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع رہو. میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, میں بادشاہوں کا مالک ہوں. ان کے دل اور ان کی پیشانیاں میرے ہاتھ میں ہیں. تم میری اطاعت کرو تو میں ان کو تم پر نرم کر دوں گا. اگر میری نافرمانی کرو گے تو ان کو تم پر سخت کر دوں گا. تم لا تسبوا الملوک, بادشاہوں کو گالی دینے میں مصروف مت ہو جاؤ. ولیکن توبوا الیہ, لیکن میری جانب توبہ کرو. یہی حدیث دوسرے الفاظ آئے ہیں لا تشتغلوا بالدعاء علی الملوک, بادشاہوں کو بدعا کرنے میں مصروف مت ہو جاؤ لیکن میری جانب توبہ کرو تاکہ میں ان کو تم پر نرم کر دوں. یہاں بادشاہ سے مسلمان بادشاہ بول کے قرآن حدیث شریف میں نہیں آیا. بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کافر کی حکومت رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو آج دنیا میں یہی طریقہ عام ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی تو گھڑے لے کے سیکریٹریٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں. کیا کرتا ہے سیکریٹری چیف منسٹر؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے. بہت خوب. بارش نہیں ہو سکتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں وہ بھی پانی کا محتاج ہے, جاؤ اللہ سے دعا کرو اور بارش ہوتی ہے. ایسا ہی اس وقت جو بھی ہندوستان میں اور ساری دنیا میں کیفیت ہے. مسلمان پریشان حال ہیں. سب لوگ اسباب کی طرف دوڑ رہے ہیں. بے شک اسباب کی طرف دوڑیے, لیکن سب سے پہلے دعا ہے اور اس دعا کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد آگے چلنا چاہیے. ہم گھر سے نکلتے ہیں اپنے کاموں کے لیے. حضور نے فرمایا پہلے دعا کرو گھر سے نکلنے سے پہلے. محبوب الہی نے ارشاد فرمایا یہ 4 کلمات ادا کر کے نکلے لا تضروا شیئا, کوئی شے تکلیف نہیں پہنچا سکتی. حدیث میں آیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو 4 مرتبہ بولو پھر گھر سے نکلو. گھر سے نکل کے مدرسے کو جا رہے ہیں, کالج کو جا رہے ہیں, نوکری کو جا رہے ہیں, دکان کو جا رہے ہیں, لیکن پہلے دعا کرو پھر بعد میں تجارت کے لیے کام میں جاؤ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. تو حفاظت کے جتنے سنت طریقے ہیں اولیاء نے اپنائے ہیں ہم اس کو یہاں پیش کر رہے ہیں. جس طرح کہ آج ہجومی تشدد ہے, موب لنچنگ ہے, تنہا اکیلا آدمی ہے بیچارہ, اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. حضور نے فرمایا بولو اعینونی یا عباد اللہ المسلمین, اعینونی یا عباد اللہ. حضور نے فرمایا کہ وہاں پہ لوگ موجود رہتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے اور ہم نہیں دیکھ سکتے. ایسا بھی فرما دیا تاکہ لوگ مطمئن رہیں. وہ رجال الغیب ہوتے ہیں, وہ مدد کو پہنچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا سچویشن ہو, جنگل میں کوئی آدمی جا رہا پکڑ کے ٹھوک رہے ہیں, اگر یونائٹڈ نیشنز کی پیس آرمی ہے, امن فوج بھی ہے, تو اسپاٹ پہ نہیں پہنچ سکتی. بیچارے کو معلوم ہوں گا تو جائیں گا انہیں, یہاں تو معلوم ہی نہیں ہو رہا. ایسے وقت میں مسلمان یہ کلمات کہے. حدیث میں آئے ہیں میں اپنی جانب سے اختراع کرنا بولنا میرے کو کیا اختیار ہے. میرے باپ دادا کو کسی کی نسل کو کوئی پیدا ہی نہ ہوا اپنی طرف سے بولے. یہ رسول اللہ نے فرمایا. اس طرح کی اور عورت ہیں, دعائیں ہیں, اس پہ پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ملک میں امن قائم کر دے گا. اور بادشاہوں کو گالی دینے میں مصروف مت ہو جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کرو. بادشاہ جتنے حکمران ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. ظالم بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, عادل بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, رحم دل بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب جو کچھ کیفیت ہے یہ نافرمانی کی وجہ سے یہ مسلط ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں, وہی نرم ہو جائیں گے. اور ان کے لیے بددعا نہیں, دعا کی ضرورت ہے. جیسا کہ حضور نے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام, جس کا ابو جہل عرفی ادب, ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو تقویت عطا فرما. رات میں دعا کرے صبح میں انہوں مسلمان ہوں.
آج یہی ضرورت ہے، جو سر فہرست ہے دنیا میں، سر فہرست مسلمانوں کے دشمن یا ہندوستان میں، ان سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی نسلوں سے اسلام کی حفاظت کا کام لے لے اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی